میرے قابل صد احترام، مجھے میری زبان پر نئی الفاظ آ رہے کہ میں اپنے ان محسنین کا، بزرگوں کا کن الفاظ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ سب سے پہلے میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، سرپرستی کے لیے، ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اور ہماری بچیاں جو دورے سے حفظ سے فارغ ہو رہی ہیں ان کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے انہوں نے کتنا طویل اور کتنا کٹھن سفر کیا ہے۔ اللہ ان کو اپنی شان عالی کے مطابق بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی دستار بندی ہونی ہے، ان کی میں آپ کو تعداد بھی بتا دیتا ہوں۔ اس سال الحمدللہ ہمارے ہاں شعبہ حفظ سے جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 591 ہے طلباء کی، اور جو طالبات حفظ کر کے فارغ ہو رہی ہیں ان کی تعداد 183 ہے۔ اور اسی طرح پر دورہ حدیث شریف سے جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں مکمل عالم بن کر، ان کی تعداد 37 ہے، اور جو طالبات مکمل عالمہ بن کر 6 سالہ کورس کر کے فارغ ہو رہی ہیں ان کی تعداد 80 ہے۔ اور شعبہ دراست سے جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، جو وفاق کا مختصر نصاب ہے 2 سالہ، اس سے 40 طالبات فارغ ہو رہی ہیں۔ شعبہ تجوید سے الحمدللہ فارغ ہونے والوں کی تعداد 45 ہے۔ یہ مختلف شعبہ جات سے جو فارغ ہوئے ہیں ان کی کل تعداد 1110 ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سب اپنی زبان سے الحمدللہ۔ اس نعمت پر میں سب سے پہلے حق تعالی شانہ کا شکر گزار ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اس خیر کو وجود بخشا۔ اس پر میں ان بچوں کو بھی اور اپنی قابل احترام طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں خوشخبری سناتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ قرآن پاک کا سینوں میں محفوظ ہو جانا اور قرآن پاک کے نور سے، علم سے سینوں کا منور ہو جانا، یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ نہ کوئی اپنی دولت کے زور پر، نہ کوئی کسی عہدے کے زور پر، نہ حسن کے زور پر، نہ کسی اور خوبی کی بنیاد پر یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اصطفینا من عبادنا، کہ اپنے بندوں میں سے ہم جن کا انتخاب خود کرتے ہیں یہ دولت ہم انہی کو عطا فرماتے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو، بچیوں کو۔ پاکستان کے کروڑوں افراد میں سے اللہ نے ان کے سینوں کو اس نعمت کے لیے منتخب فرمایا۔ حق تعالی شانہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے خاندان کو اللہ نے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم
فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے اس کا سینہ نبوت کے سینے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ وہی تو نبی پر ہی آتی ہے، لیکن اس کی پسلیوں میں جو قرآن پاک محفوظ ہوا، قرآن پاک اس کے سینے میں رکھا گیا، اس وجہ سے اس کا سینہ نبوت کے سینے کے مشابہ ہو گیا۔ حق تعالی شانہ اس نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں ان بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی ایک بات خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، میرا یقین ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن ملنے کے بعد اس کی نظریں کسی کوٹھی والے کی طرف، کسی کار والے کی طرف، کسی ذمہ دار کی طرف، مربوں کے مالک کی طرف جاتی ہیں، اور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں، یہ ہم سے اونچے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑا ناقدرہ شخص ہے، اس نے ناقدری کی ہے۔ اللہ نے تو اس کو اپنے خزانوں میں سے سب سے بڑی دولت دی تھی، لیکن اس نے ناقدری کی ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر ان بچوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ اللہ نے یہ جو دولت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اسی طرح پر محنت کرنی ہے جس طرح پر اس کے حفظ کے لیے آپ نے محنت کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جو بچے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ والدین ان بچوں کو یہیں مدرسے میں حوالے کریں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اس کے علوم بھی حاصل کریں۔ اس ماحول میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ بچے انشاءاللہ اپنی اس دولت کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اگر اسکول میں بھی پڑھنا ہے، کالج میں بھی پڑھنا ہے، ممانعت نہیں ہے، پڑھیں، لیکن بھائی والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے 2 سپارے ہر روز خود سننے کی ترتیب قائم کریں۔ 2 سپارے سنیں، ایک والد سن لے، ایک والدہ سن لے، تو یہ دونوں والد سن لے، دونوں والدہ سن لے، لیکن سنیں 2 سپارے ہر روز پابندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ اگر کچھ عرصہ اس ترتیب کو والدین لے کر چلتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا قرآن پاک بھولے گا نہیں، اور جب یہ بڑے ہو جائیں، امامت کے اہل ہو جائیں، مسجد میں قرآن پاک مکمل تراویح میں پابندی کے ساتھ سنائیں۔ اللہ ان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح پر ایک بات آخر میں یہ بھی کہنی ہے کہ جس طرح پر یہ بچے پڑھ ہیں، الحمدللہ ہمارے جامعہ سے پڑھ کر عالم تو بے شمار ہیں، قاری بے شمار ہیں، لیکن دنیاوی لائن میں بھی جو گئے ہیں، بڑے بڑے انجینئر بنے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہیں، اور کئی شعبوں میں انہوں نے تخصصات کیے ہیں دنیاوی لحاظ سے، میں ان کو جب دیکھتا ہوں میں ان کے ایمان پر رشک کرتا ہوں، میں ان کے ایمان پر رشک کرتا ہوں کہ کس ماحول میں یہ رہے، یونیورسٹیوں میں رہے، میڈیکل کالجوں میں رہے، طالبات کے ساتھ مخلوط تعلیم میں رہے، لیکن ان کی داڑیاں الحمدللہ مکمل چہروں پر سجی ہوئی ہیں، ان کے لباس سنت کے مطابق ہے۔ تو ان بچوں سے بھی یہ کہنا ہے جس لائن میں بھی جائیں انگریزی پڑھیں، انگریز نہ بنیں، اس کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی سعادت بخشے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر آج کل کے حالات اور ماحول کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی
بہترین مرد کون ہے اور بہترین عورت کون ہے. بچیاں بھی خاص طور پر اس بات کو توجہ دیں اور طلباء بھی اس کو توجہ دیں، خاص طور پر نوجوان اس کو سنیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو خاموش. حضرت علی بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر عرض کیا کہ آپ کے ابا جان نے یہ سوال کیا ہے کہ بہترین مرد کون ہے اور بہترین عورت کون ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے کہ بلوغت کے بعد کسی نامحرم پر اس کی نظر نہ پڑے، اور بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کی طرف نظر نہ کرتی ہو. آپ یہ جواب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بتاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ اٹھ کر گئے کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میں تو گھر گیا تھا، اپنی اہلیہ محترمہ سے، آپ کے لاڈلی صاحبزادی سے میں پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے یہ جواب دیا ہے. فرمایا کہ ہاں وہی یہ جواب دے سکتی تھی. یہ ہے تقوی، ایمان. اللہ ہمیں ہماری نظروں کی، ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خیالات کی، اپنے ذہنوں کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اس بات کا خیال رکھنا ہے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جب امت میں فساد پھیل جائے، دین کی اہمیت ختم ہو جائے، اللہ کے احکام توڑنا ایک مشغلہ بن جائے اور سنتوں کو توڑنا ہماری زندگی میں آ جائے، فرمایا یہی فساد کا وقت ہے. فرمایا کہ ایسے وقت میں جو سنت کو قائم کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. آج ماحول ہمارا کتنا متاثر ہو چکا ہے. اس ماحول میں وہ نوجوان جو سنتوں کو قائم کرے گا، فرمایا کہ 100 شہیدوں کا اجر اس کے نام اعمال میں ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی تو آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے. لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور وہ عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے خصوصی مہمان ہوں گے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اس کی جوانی کا عالم ہے، اس وقت اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے. فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ کے خصوصی مہمانوں میں اس وقت موجود ہوگا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام تو سنتوں کے بارے میں، ان پر عمل کے بارے میں اتنے حریص تھے. ایک دو واقعے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج میں نے دوپہر بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا